تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ توبہ آیات 38 تا 42۔ آگے کا مضمون۔ اوپر مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف اعلان جہاد کر دینے کے بعد آگے کلام کا رخ منافقین کی طرف مڑ گیا ہے اور آخر سورہ تک انہی کا تعاقب فرمایا ہے۔ گویا کھلے ہوئے دشمنوں کے بعد اب یہ اسلام اور مسلمانوں کے چھپے ہوئے دشمنوں کی طرف توجہ فرمائی گئی اور پوری تفصیل سے ان کی ایک ایک کمزوری اور ایک ایک شرارت بے نقاب کر کے رکھ دی گئی ہے تاکہ مسلمان ان سے اچھی طرح آگاہ ہو جائیں اور ان کے اٹھائے ہوئے فتنوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اس سے پہلے منافقین کے رویے پہ جو تنقید ہوئی اس کا لب و لہجہ نرم رہا ہے، لیکن اس سورہ میں جس طرح مشرکین اور اہل کتاب کے باب میں آخری فیصلے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اسی طرح منافقین کے بارے میں بھی ایک قطعی فیصلہ سنا دیا گیا ہے تاکہ ان میں سے جن کے اندر توبہ اور اصلاح کی کوئی صلاحیت باقی ہے وہ توبہ اور اصلاح کے لیے اسلامی معاشرہ کے سالے جز بن جائیں، اور جو بالکل مردہ ہو چکے ہیں وہ خش و خاشاک کے اس ڈھیر میں شامل ہو جائیں جس کو صاف کر دینے کا آخری فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فأنزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ ترجمہ۔ اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر ڈھے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کے مقابل میں دنیا کی زندگی پر کانے ہو بیٹھے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو نہایت ہی حقیر ہے۔ اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو کچھ پرواہ نہیں، اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت فرمائی جب کہ کافروں نے اس کو اس حال میں نکالا کہ وہ صرف دو کا دوسرا تھا، جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب کہ وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور اس کی مدد ایسی فوجوں کے ذریعے کی جو تمہیں نظر نہیں آئیں، اور اس نے کافروں کی بات پست کی اور اللہ ہی کا کلمہ بلند رہا، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اٹھو معمولی سامان کے ساتھ بھی اور بھاری سامان کے ساتھ بھی، اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اگر لقمہ تر ہوتا اور سفر آسان ہوتا تو یہ تمہارے پیچھے ضرور لگ جاتے، لیکن ان پر یہ منزل کٹھن ہو گئی
اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم نکل سکتے تو تمہارے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ نفارا نفورو نفیرن کے معنی جنگ یا اسی نوع کی کسی اور مقصد کے لیے نکلنے اور اٹھنے کے ہیں۔ تثاقلا اور اثاقلا ایک ہی لفظ ہے، معنی اس کے کسی شے کو بوجھ محسوس کرنا اور لدھڑ بن جانا ہے۔ اس کے ساتھ الی الارض کے اضافے نے مضمون کو بالکل مصور کر دیا کہ تمہیں جنگ کے واسطے اٹھنے کو کہا جاتا ہے اور تم لدھڑ بن کر زمین پر ڈھہے پڑ رہے ہو۔ آیت میں خطاب اگرچہ عام ہے لیکن روئے سخن ان منافقین ہی کی طرف ہے جو اپنی تن آسانیوں اور مفاد پرستیوں کے سبب سے جہاد کی منادی عام کے باوجود اس سے جی چرا رہے تھے۔ فرمایا کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایمان کے مدعی ہو اور اس کے لیے بدیہی مطالبہ کے معاملے میں تمہارا حال یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بھاری بوجھ نے تمہاری کمریں توڑ کر رکھ دی ہیں اور تمہارے لیے اٹھنا پہاڑ ہو رہا ہے۔ اردیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ یہ استفہام کے اسلوب میں ان کی اصل بیماری کا پتہ دیا گیا ہے کہ یہ آخرت سے صرف نظر کر کے دنیا کی زندگی اور اس کی لذتوں اور راحتوں پر قانے ہو گئے ہیں۔ یہی دنیا ان کے لیے سب کچھ ہے۔ وہ اس عیش نقد کو کسی نسیہ کی خاطر منغص نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ آخرت میں جب حقیقت کھلے گی تب معلوم ہوگا کہ کیسی حقیر چیز کے لیے کیسی لازوال بادشاہی انہوں نے کھو دی ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ ان منافقین کو دھمکی ہے کہ اگر تم خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نہ اٹھے تو خدا کے دردناک عذاب کی پکڑ میں آ جاؤ گے، اور یہ نہ خیال کرو کہ اس نہ اٹھنے سے خدا کا کوئی کام بگڑ جائے گا۔ تمہارا اٹھنا خود تمہارے لیے موجب سعادت دنیا و آخرت ہے، ورنہ خدا کا کوئی کام تمہارے اوپر منحصر نہیں ہے۔ وہ اپنے دین کی حمایت و نصرت کے لیے اپنے دوسرے بندے اٹھا کھڑا کرے گا جو تمہاری طرح تن آسان، پست ہمت اور مفاد پرست نہیں ہوں گے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بیک وقت کئی حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ خدا تمہیں عذاب دینے پر قادر ہے، دوسری یہ کہ تمہاری جگہ دوسروں کو اٹھا کھڑا کرنے پر بھی قادر ہے، تیسری یہ کہ وہ اپنی ہر اسکیم بروئے کار لانے پر قادر ہے، اپنے کسی بھی ارادے کی تکمیل میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تنصروہ میں ضمیر مفعول سے آگے کے قرائن کی دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس جہاد کی دعوت دی تھی۔ اوپر والی آیت میں منافقین سے جس بے نیازی کا اظہار فرمایا ہے، اسی بے نیازی کی یہ دلائل کی روشنی میں مزید وضاحت ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے اٹھے ہیں، اگر اس کام میں تم نے ان کا ساتھ نہ دیا تو یہ نہ سمجھو کہ یہ کام رک جائے گا۔
جس خدا نے ہجرت سے لے کر اب تک ہر قدم پر اس کی مدد فرمائی ہے، وہ اب بھی اس کی مدد کو موجود ہے۔ یاد کرو کہ ایک دن وہ تھا جب کفار نے اس حال میں اسے گھر سے نکالا کہ وہ صرف دو کا دوسرا تھا، کوئی تیسرا اس کے ساتھ نہ تھا۔ یہ اشارہ ہے سفر ہجرت کی طرف، جس میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور سارا قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکل آئے، اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال بیکا نہ کر سکا۔ پھر یاد کرو اس وقت کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار ثور میں پناہ گیر تھے، اور دشمن تعاقب میں نقش قدم کی ٹو لگاتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واحد ساتھی کو یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اب ہم دشمن کے نرغے میں ہیں، اور خدا نخواستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے آخری خطرہ سامنے آ گیا ہے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دی کہ تم ذرا غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ نے اس پر اپنی جانب سے سکینت اور طمانینت نازل فرمائی۔ پھر یاد کرو کہ کتنی جنگیں ان کفار کے ساتھ ہو چکی ہیں جن میں خدا کی غیر مرئی فوجیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کے لیے اس کے ہم رکاب رہی ہیں، یہاں تک کہ کفر سرنگوں اور دین کا بول بالا ہو گیا۔ غور کرو کہ کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نصرت کے لیے خدا کی یہ شانیں ظاہر ہوئی ہیں، وہ تم جیسے لوگوں کی مدد کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اس کا خدا عزیز بھی ہے اور حکیم بھی، وہ جس کام کو کرنا چاہے کسی کی طاقت نہیں کہ کوئی اس میں مزاحم ہو سکے، اور اس کے ہر کام میں ایسی حکمت ہوتی ہے کہ کوئی اس کی حکمت کو پا نہیں سکتا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خفاف خفیف کی اور ثقال ثقیل کی جمع ہے۔ یہاں خفیف کا لفظ اس شخص کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے پاس اسرت کے سبب سے زیادہ سر و سامان جنگ اور زیادہ سفر نہ ہو۔ ثقیل جس کا حال اس کے برعکس ہو، یعنی وہ سر و سامان سے بھرپور اور اسلحہ سے لیس ہو۔ مطلب یہ ہے کہ سر و سامان کی کمی کو، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، جہاد سے غیر حاضری کے لیے عذر اور بہانہ نہ بناؤ۔ جو سر و سامان بھی میسر آ سکے، کم یا زیادہ، اس کو فراہم کر کے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس کی سعادتوں اور برکتوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور بصورت محرومی اس کے خسران کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ شقہ اس مسافت کو کہتے ہیں جو ایک مسافر طے کرتا ہے۔ بعدت علیہم الشقہ کے الفاظ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان آیات میں منافقین کی ان کمزوریوں پر ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے جو غزوہ تبوک کے موقع پر ظاہر ہوئیں، اس لیے کہ یہی غزوہ ہے جس میں موسم کی ناسازگاری کے ساتھ طول مسافت کی آزمائش سے بھی مجاہدین کو سابقہ پیش آیا۔ یہ غزوہ رجب 9 ہجری میں پیش آیا، موسم گرما تھا، فصل پک کر تیار تھی، مسافت طویل تھی، پھر مقابلہ بھی ایک منظم اور کثیر التعداد فوج سے تھا۔ اس وجہ سے منافقین کی کمزوری اس موقع پر بالکل ہی بے نقاب ہو گئی۔ انہوں نے بے سر و سامانی کا عذر اور جھوٹے بہانے تراش کر اس جنگ کے لیے نکلنے سے گریز کیا۔ اگرچہ ان لوگوں کی بہانہ بازی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کریم النفسی کے سبب سے ان سے اغماض فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اغماض فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں سے نقاب الٹ دی
تاکہ وہ اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو وہ اصلاح کر لیں، ورنہ کم از کم مسلمان ان کی چھوٹ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ فرمایا کہ اگر ان کی توقع ہوتی کہ صعوبت سفر اور کسی خطرے کے بغیر مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا تو تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن سامنے کٹھن منزل تھی، اس وجہ سے ان کی ہمتیں پست ہو گئیں، لیکن یہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے کے بجائے ایک ایک کو قسمیں کھا کھا کر اطمینان دلانے کی کوششیں کریں گے کہ اس جہاد میں ان کی عدم شرکت کا باعث بزدلی نہیں بلکہ یہ ہے کہ وہ اس کے لیے سامان نہیں پا رہے۔ اگر سامان کر پاتے تو پیچھے رہنے والے نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہلکون انفسہم، ان جھوٹے عذرات سے وہ اپنے آپ کو اپنی دانست میں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنے کو بچا نہیں رہے ہیں بلکہ ہلاکت کے گھڑے میں جھونک رہے ہیں، اس لیے کہ نفیر عام کی صورت میں جہاد سے فرار کی سزا بڑی ہی سخت ہے۔ بقرہ آیت 195 کے تحت ہم یہ واضح کر چکے ہیں کہ خدا کے فرائض سے فرار در حقیقت ہلاکت کی طرف فرار ہے۔